بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم قصہ آدم اور ملائکہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں نا تفسیر روح البیان والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے گا، اور ساتھ میں بہت ساری باتیں اضافی بھی آپ کو یہ سکھا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ یہ تفسیر عالمانہ کر رہے ہیں، چونکہ تفسیر عالمانہ اس کے بعد وہ تفسیر صوفیانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی لغوی کبھی فقہی مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں۔ تو تفسیر عالمانہ سے کیا مراد ہے، دیکھتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی کو وہی الہام ہوا۔ یعنی یہ جو وہی مٹی ہے نا، تو اس کو الہام ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہوتی ہے، لیکن وہی کی ایک قسم ہے الہام، ٹھیک ہے، وہی کا مطلب اشارہ ہوتا ہے۔ تو وہ وہی نہیں جو ہم پیغمبروں کو آتی ہے، بلکہ وہ وہی جو کہ دلوں میں اشارہ ہوتا ہے، آپ کے القاء ہوتا ہے۔ تو مٹی کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ پیدا ہونے والے ہیں۔ ان میں بعض تو فرما بردار ہوں گے جو بہشت میں داخل ہوں گے، اور بعض نافرمان ہوں گے جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ زمین نے عرض کیا، کیا مجھ سے بھی نافرمان پیدا ہوں گے اور وہ دوزخ کے بھی مستحق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا، ہاں ایسے ہی ہوگا۔ یہ حکم سن کر زمین روئی، جس سے چشمے بہہ نکلے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ اب دیکھا ہم نے، اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے دوسرے اسی پارے میں آگے جا کے ملتی ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ۔ پتھر تو اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں۔ بعض جو ہے وہ جس سے چشمے رواں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو لڑک جاتے ہیں۔ تو یہ تمہارے دل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ بھی سمجھدار ہے، شعور والے ہیں۔ ایک اور آیت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، یہ بار اور یہ ذمہ داری۔ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، نہ سمجھ ہے، اس لیے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کی اگر دیکھا جائے تو وہ شعور رکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس پہ ہم نے بہت ساری باتیں کر بھی چکے ہیں بہت دفعہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے وہ جو آیا تھا، ابو جہل آیا تھا اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے، اور آقا نے فرمایا کہ جی یہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یا یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ بتائے؟ تو وہ جو کنکریاں تھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کنکری بھی کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ دیکھیں آپ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اللہ سے کہا مجھے اپنا آپ دکھا، اتنی پیاری آواز ہے، اور اللہ نے کہا یہ پہاڑ کو دیکھنا، وہ پہاڑ تو کیا ہو گیا، تجلی کا پرتو گرا ہے، عکس گرا ہے اس پہ، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس سے۔ یہ اس کی یعنی سمجھداری ہے اس کی، اور اس کا شعور ہے اس بات کا کہ مجھ پہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اس طرح وہ، اسی سے بات یاد آ گئی کہ وہ احد پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہاڑ جو ہے خوشی سے ناچنے لگا؟ اگر نے فرمایا تھا نا کہ یہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو وہ خوشی سے رقص کرنے لگ گیا جبل احد۔ تو آپ نے فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑوں کو پتہ لگتا ہے چیزوں کو۔ تو یہ بات جو کر رہے ہیں اس کی تصدیق ہمیں قرآن اور حدیث سے مل جاتی ہے کہ زمین واقعی روئی ہوگی کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے ان ظالموں کے کاموں سے۔ تو یہ بڑا ایک اس کے لیے پریشان کن بات تھی۔ اچھا، حضرت آدم کے پیدائش کا واقعہ تفصیل سے ذرا یہاں ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سو بولے بچو، ضرور 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 اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جا کر زمین کے 4 گوشوں سے سیاہ، سرخ، سفید، اتیب، اتیب کا مطلب ہے خوشبودار، اخبس، نرم، سخت، پہاڑی، ہر قسم کی مٹی لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے۔ زمین نے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاں بھیجا ہے، مجھ سے ذرہ برابر مٹی نہ اٹھانا، کیونکہ بادشاہ کے قرب میں اگرچہ بے شمار منافع ہیں لیکن اس سے خطرات بھی بہت ہیں۔ اب لڑکیوں، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ بات آ گئی ہے تو یہ بات سمجھ لیں آپ۔
پتہ نہیں آپ کو کیسے سمجھ آئے گی، آپ کی جوانی بھی گزر گئی ہے، آپ پتہ نہیں کیا حالات میں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو قرب ہوتا ہے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ قرب جب آپ چاہتے ہیں، ہم اکثر نعتوں میں یہ کہتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور سنگ در ہوتا تیرے قدموں کا، اور کاش تو مجھ پہ چلا چلا کرتا، ایسے بہت ساری۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے صحابہ کرام کے لیے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے، بہت امتحان تھا کہ وہ محبوب علیہ السلام کے پاس اس زمانے میں موجود تھے۔ یعنی یا آر ہے یا پار ہے، مانتے ہو نہیں مانتے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تھوڑا سا نفس نے کچھ کہا، شیطان نے کچھ کہا، اور لگ گئے بندہ دنیا اور آخرت تباہ۔ یہ جو محبوب کے کبھی جو دنیائی محبت ہوتی ہے، آپ محبوب کے قریب رہیں گے نا تو یہ قربت انتہائی بڑا امتحان ہوتی ہے، انتہائی بڑا امتحان ہوتی ہے۔ قربت نہیں چاہیے۔ وہ میر نے کیا کہا تھا؟ میر نے کہا تھا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، کہ آپ دور بیٹھ کے بس محبوب کو تکتے رہیں اور اسی جو ہے بس اسی حال میں رہیں، قریب جائیں گے نا تو بسم ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ قریب قریب نہ چاہیے۔ یہ ہماری بھی ایسے ہوتا ہے، گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شوہر فارغ ہو جائے نا تو پھر بیگم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرب اچھا نہیں ہے ان دونوں کا، یہ دور دور رہے، شوہر اپنے جاب پہ جائے صبح صبح، شام کو واپس لوٹے، تو ان دونوں کی دوستی رہتی ہے، رات اچھی گزرتی ہے، ورنہ تو سارا دن ساری رات لڑائیاں چلتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ قرب جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی محبوب کا قرب نہ مانگے۔ یہ دیکھو، ہم مکہ مدینہ میں وہاں چاہتے ہیں مدفن ہمارا اور وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ مسکن بن جائے، لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا لوگوں سے۔ یہ جو لوگ قرآن مجید، ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو چومتے ہیں، قرآن مجید کو سینے سے لگاتے ہیں، غلاف میں بند کرتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کے سامنے پاؤں نہیں پسارتے، لیکن جو لوگ قرآن مجید بناتے ہیں، کمپنیاں ہیں، تاج کمپنی، قدرت کمپنی، ان کے ہاں کبھی جائیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید انہوں نے، قرآن مجید کے ساتھ سینکڑوں قرآن مجید ہے ان کے پاس، اب وہ آپ جیسا احترام تو وہ کر نہیں سکتے۔ آپ کبھی مدرسوں میں چلے جائیں، وہ قرآن مجید کیسے پکڑتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اب روزہ رسول پہ جو لوگ رہتے ہیں یا جو لوگ مسجد حرام میں رہتے ہیں، وہاں پہ وہ ان سے ادب اس تک اس درجے کا نہیں ہو سکتا ان سے۔ لازم بات ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، انہیں صبح و شام وہاں رہنا ہوتا ہے، تو بیٹھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، ہوا بھی خارج ہوتی ہے، اور وہ بے وضو بھی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ نے قرب کبھی نہیں چاہنا، دور دور سے رہیں، وہ بڑا اچھا رہتا ہے، بڑا ہی شاندار رہتا ہے۔ ویسے میں یہ حدیث نہیں بتاؤں گا تو آپ کو یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے مرنا تو مدینے میں آ کے مرو، کہ مدینہ کے والوں کی شفاعت میں کروں گا۔ اور یہ ویسے یہ مدفن تو ہمارا وہی ہونا چاہیے، اور ہمارے میرے تو اساتذہ بھی وہاں، عجیب 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 واقعات ہیں ان کے وفات کے۔ اللہ اکبر۔ تو بارہ یہ تو تصویر جو میں نے لگائی ہے، تصویر دیکھی میں نے، یہ زوم پہ میں نے لگائی بھی ہے، شیخ الازہر ہے، یہ شیخ الازہر، یہ ہمارے زمانے میں شیخ الازہر تھے۔ یہ شیخ الازہر بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں، یہ مصر کے نائب صدر کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا درجہ ان کا ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کو امام اکبر کہتے ہیں، امام اکبر، یعنی کہ غرب اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے انہی سے فتوے لیتے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوا، یہ ان کا انتقال ہوا، ہم تو واپس آ گئے تھے، یہ پہلے پڑھاتے رہے وہاں پہ، سعودیہ پڑھاتے رہے، پھر آ کے شیخ الازہر بن گئے، یہاں تک تفاسیر لکھی، انہوں نے کتابیں لکھی اور ہمیں پڑھایا بڑے طریقے سے، اور بڑا بہت شفیق انسان، بہت پیارے انسان، اتنے آسان الفاظ میں سمجھاتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کہ فرسٹ ایئر والوں کو سمجھانا اور آخری سال کو پڑھانا ایک برابر تھا ان کا۔ تو یہ آ گئے کسی کانفرنس میں گئے سعودیہ، اور واپسی پر جہاز میں ان کا انتقال ہوا، اور جہاز کو واپس وہ لے گئے، اور ان کی جو ہے وہ جنازہ بھی وہاں مسجد نبوی میں ہوا، اور پھر ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ یہ بڑا ہی کرم ان پہ ہوا، اور وہ ہے بھی اس لائق ماشاءاللہ، بہت بڑے عجیب شخصیت تھے، بہت عجیب۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کیا کہا کہ مٹی نے کہا کہ بادشاہ کے قرب میں اگرچہ بے شمار منافع ہوتے ہیں، لیکن یہ خطرات بھی بہت ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے ایک اشارہ ہوتا ہے، بھائی اس کو زندان میں ڈال دو، اس کو یہ ہار دے دو، اس کو تمہاری یہ زمین ہو گئی، تمہارا وہ، تمہارا شہر تمہارا ہو گیا، اور یک دم سے ہی جناب کوئی بات بری لگی تو سر قلم کر دو اس کا، یہ چکر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ دیکھو، اگر دریا میں بے شمار منافع ہیں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیکھو ذرا، کہتے ہیں اگر دریا میں بے شمار منافع ہیں، اگر سلامتی تو چاہتا ہے نا تو کنارے پر ہی رہو۔ آپ سمجھا گئی بات کی، کہ اگرچہ جی دریا ہی تو ہمیں زندگی دیتے ہیں، دریا میں زندگی ہے نا، پانی سے ہی زندگی ہے ساری، لیکن جتنا خوشنما ہے نا، بس اگر تم فائدہ چاہتے ہو نا تو اس سے باہر ہی رہنا، اس میں کودنا نہیں ہے۔ تو محبوب، کبھی محبوب کی قربت نہیں چاہنا، محبوب سے دور دور رہو، بس اپنے شوہر سے دور دور رہو، تو زیادہ محبت بڑھے گی۔
جبرائیل علیہ السلام خالی لوٹے. اب جبرائیل کو انہوں نے عرض کر دی، جبرائیل نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلے گئے. اور بارگاہ لا یزال میں عرض کیا کہ مجھے زمین نے تیری ذات کی قسم دی ہے، اس لیے میں مٹی اٹھانے میں شرم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، کیسے نافرمانی کر گیا؟ تو نافرمانی وہ رحم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھر ان میں صفات بھی ایسی ہوتی ہیں. وہ رحم کر گیا اور آ کے وہ جو واقعہ ہے وہ سنا دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اب وہ یہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو بھیج دیا کہ تم جاؤ، اور زمین نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جو جبرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ مجھے کیوں دوزخ میں تمہیں جلانا ہے، مجھ سے کچھ مٹی لے کے نہیں جانا، مہربانی کرو. پھر وہی ہوا، پھر وہ خالی ہاتھ آ گئے. جبرائیل کی طرح انہوں نے بھی معذرت کی اللہ سے. پھر اسرافیل کو روانہ کیا گیا، اس نے بھی وہی التجا کی اور وہ بھی خالی ہاتھ آ گیا. اور جبرائیل اور میکائیل کی طرح معذرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے مجھ سے مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، مجھ سے مٹی نہ لے جا کہ اس سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو اپنے مالک کی نافرمان ہو کر دوزخ کا ایندھن بنے گی. اسرائیل نے کہا میں بھی تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں تجھ سے مٹی ضرور اٹھاؤں گا تاکہ مجھے نافرمانوں میں شمار نہ کیا جائے. دیکھا ہم نے، اسرائیل نے یہ کہہ کر زمین کے 4 گوشوں سے 40 گز برابر مٹی اٹھائی. زمین کے مختلف رنگوں کی وجہ سے بنی آدم کے بھی مختلف رنگ ہیں، ان میں بعض سفید ہیں، بعض سیاہ، بعض نرم، بعض سخت ہیں. یہ فا لکھا ہوا ہے، فا کا مطلب ہے فائدہ. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس واقعہ سے؟ اس مٹی کا ہر ذرہ ہر انسان کا اصل بدن ہو گیا. جس جگہ جس انسان کی لڑکیاں کیسے بند کروں؟ اچھا، تو جس انسان کی مٹی کا ذرہ لیا گیا ہو وہی وہ مدفون ہوگا. یہ واقعہ سنا آپ نے؟ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، بعد میں تلاش بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جہاں سے انسان کی مٹی لی ہوتی ہے اس نے وہیں جا کے دفن ہونا ہوتا ہے. یہ بات تفسیر روح البیان والے بھی کہہ رہے ہیں. مٹی لے کر حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے. اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اسرائیل کیا تمہیں زمین کی فریاد سے رحم نہ آیا؟ عرض کی الہی تیری نافرمانی، تیری فرمان کے آگے اس کی زاری کا کیا حق تھا؟ یعنی تمہارا فرمان تھا، تمہارا حکم تھا، میں کیسے حکم عدولی کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آدم کی ارواح قبض کرنے پر بھی تجھ کو مامور کروں گا. اچھا جی، اب میت کو خوشبو لگانے کی حکمت کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ہم جتنے بھی ہمارے مرد اور عورت دونوں میتوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے. اس کے پیشانی پہ، مختلف جگہوں پہ نا، داڑھی پہ، سر میں، بالوں میں، پاؤں میں، ہر جگہ کافور لگانے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا جب آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ ان کو خوشبو لگائیں، کافور لگائیں. کافور خوشبو ہے، وہ لگائیں. تو اس سے جو ہے وہ یہ سنت ہے، مرد اور عورت دونوں کو لگائی جائے گی. زمین نے شکایت کی تھی یا اللہ مٹی اٹھانے سے تو مجھ میں کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، تجھ میں جب واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر اور مشک سے معطر کر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی ہم نے چلتے چلتے سیکھ لی. پھر اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کے نصف کو دوزخ، نصف کو جنت میں ڈبو کر وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے جا کر رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے حسب منشا اسی مٹی کو وہاں رکھا. بعد ازاں اسے وہاں سے نکال کر اس پر ابر کرم کی بارش برسائی جس سے اس مٹی کا لیس دار گارا بن گیا. اس سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا. آدم علیہ السلام کی پیدائش میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آسمانی دنیا میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں زمین کے باغات میں سے ایک باغ ہے جو ایک عزت والا مکان ہے جس سے دریائے نیل جاری ہوتا ہے، اسی طرح دیگر نہریں بھی. لیکن اکثر مفسرین کے فرماتے ہیں کہ جنت عدن میں پیدا کیے گئے ہیں، پھر وہاں سے نکالے گئے تھے. بس ہو جائے گی آپ کو، مختلف جگہوں پہ ان کا آتا ہے کہ کہاں پیدا کیے گئے ہیں. حدیث قدسی سنے ذرا اس بارے میں بھی، آدم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی اپنے ہاتھ سے خمیر کی اور پھر اسے 40 سال تک چھوڑے رکھا. یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سال کے 1000 سال کا تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا. سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح بجے. پھر اس پر 39 سال غم کا می برسایا.
بعد ازاں صرف 1 سال راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم و الم گھیرے ہوئے ہے، لیکن ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پوری کہانی انسان کی زندگی کی، وہ آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں۔ اور یہ مقولہ بھی آیا ہے کہ آغاز کا انجام ہوتا ہے، ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے، ہر دکھ کا آرام ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرن، پتہ نہیں کیا کیا ہے، فارسی بھی لکھی ہوئی، اردو بھی لکھی ہے، عربی بھی لکھی ہوئی۔ ملائکہ ان کے پاس سے گزرے، ان کی اچھی، اب یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا۔ ابھی وہ ان میں روح نہیں ہے، اب وہ ٹھیکرے کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جسم پورا۔ فرشتے جب وہاں سے گزرتے تو ڈرتے تھے ان سے، ٹھیک ہے۔ ان کی اچھی صورت اور بلند قامت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ ان کا قد 500 گز کا تھا یا 60 گز کا تھا۔ گز کتنا لمبا تھا کہ آدم کا سر آسمان کو مس کرتا تھا، اور اس سے قبل اس جیسی شکل انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ ایک روز ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھ کر کہنے لگا یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، اس کے اندر گھس گیا۔ پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت جو ملائکہ جو اس وقت کے تھے کہنے لگا کہ یہ آدم کھوکھلا پیدا کیا گیا ہے، فلہٰذا یہ کسی بت پر ثابت قدم نہیں آ سکے گا۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے مالک کا فرمان مانیں گے، جو سو اللہ، جیسے اللہ کہے گا۔ اللہ نے اگر اس کو افضل بنانا ہے تو ہم مان لیں گے۔ ابلیس ملعون نے اپنے دل میں کہا اگر مجھے افضل بنایا گیا تو، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اگر اسے میری فرما برداری میں دیا گیا تو میں اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ تھی وہ بات جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو بات تم چھپائے رکھتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ پھر اس نے اپنی تھوک جمع کر کے مقام ناف، آدم علیہ السلام کے ناف ہے نا، اس پر ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس تھوک کو ناف ہے اس سے کرید لے۔ جبرائیل سے کہا کہ اس سے کرید لو۔ انسان کی ناف سے کتے کی پیدائش، یہ الگ سے ایک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ناف کی گہرائی جبرائیل علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کوریدنے کی وجہ سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ جو ناف آپ کو سوراخ دکھائی دیتا ہے ناف کا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جبرائیل نے مٹی لی ہے، وہاں چونکہ وہ تھوک تھی نا اس کی، شیطان کی، اس کو صاف کیا گیا ہے۔ پھر اسی کریدی ہوئی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے کتے میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ مٹی کو جبرائیل نے چھوا تھا، اور جبرائیل سوتا نہیں ہے۔ اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ حضرت آدم کو جمعہ کی عصر کے بعد پیدا کیا گیا، یہ الگ سے بات ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کا دن تھا جب ان کو پیدا کیا گیا، اس لیے یہ عید کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ دن خوشی کا، سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں کہا کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، میلاد جو ہوتا ہے ان کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، یہ قرآن مجید میں دونوں نے، ال عمران میں ہے، سورہ ال عمران میں۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کس وقت ہوئی؟ جمعے کو، اور جمعہ ہمارے لیے ویسے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی پیدائش کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو آدم پیدا ہوئے جمعے کو اور عصر کے بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ آدم کی وجہ تسمیہ اور روح کا داخلہ۔ اب آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ ان کی ترکیب عدیم الارض، یعنی کہ زمین کے مختلف رنگوں سے ہے۔ جب آدم میں اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کا ارادہ فرمایا، نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، اور روح کا مطلب ہے روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو روح کو حکم دیا کہ آدم کے اندر داخل ہو جا۔ روح نے عرض کیا الہی یہ جگہ نہایت گہری ہے اور بہت تاریک ہے۔ دوسری بار حکم ہوا تو اس نے پھر وہی معذرت کی، تیسری بار پھر وہی اس نے حکم ہوا تو پھر وہ اس نے کہا۔ اس کے بعد روح آدم کے اندر خود بخود داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا رضا، یعنی مجبوراً داخل ہو رہی ہے، تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب روح کو پھونکا گیا تو پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی،
پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی، اور آگے کوئی راہ نہ تھی، واپس ناک کے سوراخ سے نکلی۔ آدم کو چھینک آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ جب روح گھٹنوں کے ماشاء اندر داخل ہوئی تو آدم نے چلنے کو چاہا کہ چل پڑو، لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں پر میں پہنچی تو چلنے لگے تھا، ورک لگ بنو جو تو آدم کی اجلت کو دیکھ کر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، یہ انسان کو اجلت سے جو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اسی سے پورا بشر ہوا، جس میں کیا ہوا؟ گوشت، خون، ہڈیاں، عصب، آنتے وغیرہ جمع کیے گئے، پھر ان کو ناخنوں کی طرح ایک لباس پہنایا گیا۔ یہ جو ہمارے ناخن ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کا جسم تھا، یہ ان کا لباس ہے، دیکھ رہے ہیں یہ جو اللہ۔ ناخن ہے، اور جس سے آدم کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ آدم کے جسم میں 9 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے ان کے سر میں ہیں۔ 2 کان ہیں جن سے کلام سنے، 2 آنکھیں ہیں جن سے اشیاء کو دیکھے، ناک کے 2 سوراخ ہیں جسے ہر بودار شے کو سونگے، منہ میں زبان ہے جس سے بولے، حلق کا دروازہ ہے جس سے ہر شے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ دروازے دیگر جسد میں ہیں جیسے قبل یعنی آگے، اور دبر یعنی پیچھے، جس سے طعام کا فضلہ خارج ہوتا ہے، شراب کا بھی طعام، اور شراب یعنی کھانے پینے کا۔ عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، اور رغبت کو حلق میں، ضحک یعنی ہنسی کو تحال، تحال کہتے ہیں آپ کے، اس کو کیا بولتے ہیں، سپلین، سپلین سمجھتے ہیں سپلین، اور یہ جو تلی، تلی میں رکھا گیا خوشی کو، ہنسی کو، خوشی اور غمی کو منہ میں رکھا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی، اور چربی کو دیکھنے کی، اور گوشت کو بولنے کی، اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم، جب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہو گئی تو انہیں تمام اشیاء کے اسما کا علم دیا گیا، یعنی اسما کا علم ان کے دل پر الہام ہو گیا، پھر بات بھی زبان پر ظاہر ہوئی۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جمیع لغات یعنی کہ زبانیں کے تمام مسمیات کے اسما سکھا دیے، کہ یعنی فلاں چیز کیا ہے اور اس کیا کام کرے گی، جب 2 چیزیں ملیں گی تو کیا ہوگا، ہر چیز کے طریقہ کار سمجھایا گیا، جن سے سمجھائی گئی۔ جیسے بولو محمد کو تو سامنے لایا گیا، دیکھیں اب ہوا میری کیا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ صدر صاحب تشریف لائیں اور شور نہ ہو۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ان کا نام ہے اچھا بئی مانا کہ جس جنس کو جس طرح پیدا فرمایا، اس کو سامنے لا کر فرمایا کہ اس کا نام گھوڑا ہے، اس کا نام اونٹ وغیرہ ہے، ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کو فلاں منافع دینیہ اور دنیاویہ کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور تمام ملائکہ کے اسما بتائے، تمام اولاد آدم کے اسما بتائے، اسی طرح جمیع حیوانات اور جمادات کے اسما بتائے، اور ہر کاریگری، تمام شہروں بستیوں کے نام، اور تمام پرندوں درختوں کے نام، اور ان سے جو ضروریات پوری ہوں گی وغیرہ وغیرہ، ہر ذی روح شے جو بھی قیامت تک پیدا ہوگی، ہر معلوم اور ہر مشروب کے اسما، بہشت کی ہر نعمت کا نام، یہاں تک کہ پیالہ اور تھال اور ٹب کے اسما بھی سکھائے گئے۔ اہل علم کے جم غفیر کا اجماع اس بات پر ہے کہ تمام اسما توقیفیہ ہیں، یعنی آدم نے آدم علیہ السلام میں علم ضروری پیدا فرمایا خود ہی، جس سے انہیں الفاظ اور معانی کی معرفت ہو جاتی، اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ الفاظ فلاں فلاں معانی کے لیے موضوع ہیں۔ اچھا آدم علیہ السلام کا واقعہ جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کے فرشتے بھی سجدہ کریں جناب علی، اتنے بڑے عالم، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نہیں تھا، اور انہوں نے دنیا کیسے شروع کی، ساری دنیا انہوں نے شروع کروائی، اور ان کے بچے، اور پھر یہ سارا چلتا رہا، آگے چلتا رہا، تو یہ بڑے عجیب ہے، بہت عجیب ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس میں حروف کے اسرار کو پھیلا دیا، جب فرشتگاں اس بات سے محروم تھے، یعنی حروف کے اسرار سے، پھر حروف آدم کی زبان سے فنون لغات
خارج ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم کے لیے ان حروف کی صورتیں بنا دیتا جو مختلف اشکال میں متشکل ہو کر ان کے سامنے آ جاتی، جیسے دو کیسے لکھا جاتا ہے، با کیسے لکھیں گے، جیم کیسے لکھیں گے، یہ ساری شکلیں بنا بنا کے ان کے سامنے چیزیں آتی تھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی، 7 لاکھ، اللہ اکبر۔ جب شجر ممنوعہ دکھایا تو لغت عربیہ کے سوا تمام لغتیں سلب ہو گئی۔ جب آپ نے شجر ممنوعہ کھایا نا، وہ جو کھایا، دکھایا نہیں، کھایا، یہ وہ جو تھی شجر ممنوعہ تھی، آپ نے وہ کھایا، وہ جو آپ سے بھول ہو گئی، تو ساری جو زبانیں تو یاد رہی لیکن عربی زبان بھول گئی۔ پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لغات لوٹا دیے گئے۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولیں گے سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے۔ اندازہ کریں ذرا کتنے بڑے عالم تھے۔ سبحان اللہ، سبحان مثلا اللہ، سبحان عربی، فارسی، رومی، سریانی، یونانی، عبرانی، زنجی وغیرہ وغیرہ، اب پتہ نہیں کتنی کتنی زبانیں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کاروبار کی 1000 صنعتیں سکھائی تھی اور فرمایا کہ اپنی اولاد سے کہہ دو کہ ان صنعتوں سے دنیاوی فوائد جس طرح چاہیں حاصل کرے لیکن دین اور احکام شرع کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ یہ ابھی بتا اللہ۔ رہے ہیں کہ روح البیان میں یہ جو ہے نا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، ایک نوح علیہ السلام بڑھئی تھے۔ بڑھئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھئی، وہ جو بڑھئی کیا ہوتا ہے، کپاس سے وہ بناتا ہے، کارپینٹر۔ کارپینٹر، ہاں، کارپینٹر تھے، ہاں کاٹن سے کارپینٹر ہے کپڑے کہ بنتے وہ ترکان تھے، ترکان، ہاں جی۔ ادریس علیہ السلام درزی، صالح علیہ السلام تاجر تھے، داؤد ذرہ باف تھے یعنی ذرے بناتے تھے، لوہے، چونکہ داؤد کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان کے بارے میں تو کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا تو وہ لوہے سے چیزیں بناتے تھے۔ سلیمان اپنی سلطنت میں زنبیل وغیرہ بنتے اور بیچ کر گزارا کرتے تھے، ٹوپیاں، جانماز، مسلح، یہ جس طرح ہم بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور یا وہ پرس وغیرہ بنا بنا کے۔ بیت المال سے ہرگز نہ کھاتے تھے کوئی پیغمبر بھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راعی تھے، راعی یعنی کہ چرواہے، جنہوں نے کہ بکریاں چرا کے باقاعدہ سے کام کیا۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر خیاط کا کام کرتے تھے، یعنی کہ درزیے کا کام، خود سینے کا کام خود کرتے تھے آپ، پیبند لگایا کرتے تھے، خود پیبند لگایا کرتے تھے، اور جوتے بھی آپ سیتے تھے، جو ہر کام کرتے تھے، جو بھی کام ان کے سامنے آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اچھا، حدیث شریف میں ہے کہ مردوں میں ابرار کا کام خیاطت ہے۔ دیکھو ابرار کون ہوتے ہیں؟ نیک مردوں میں اگر کوئی نیک شخص گزرے ہے نا تو اکثر ان میں سے درزی، ٹیلر گزرے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور عورتوں کا کام چرخہ کاتنا ہے، چرخہ کاتنا، واہ واہ واہ۔ یہ جس طرح چرخہ کاتنے کی جدید شکل کیا ہے، یہ قالین بنانا، کارپیٹ بنانا، اور اس طرح کے یہ سویٹر بننا اور یہ سارے کپڑے وغیرہ بنانا، اب تو عورتوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دیکھو یہ بات کا پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حدیث شریف میں کہتے ہیں آیا ہوا ہے کہ نیک مرد جو ہوتے تھے وہ لوگ درزی کا کام کرتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھی ان کی وہ چرخہ کاٹتی تھی۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں پھر وہ پڑھنی چاہیے، اور ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ نیکوں کی نیکی خراب نہیں ہوئی ان سے اور وہ لگے رہے اس کام میں۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسماء استغراق کا معنی تقاضا کرتی ہے، یعنی تمام نام سکھا دیے ہیں۔ اب جس طرح انہیں مخلوق کے اسماء بتائے گئے، اسماء حق بھی ضرور بتائے ہوں گے۔ اب وہ مخلوق کے اسماء جاننے سے مخصوص ہو کر مسجود ملاکہ ٹھہرے، نہ معلوم اسماء حق جاننے سے انہیں کیا رتبہ ملا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا بتایا انہیں اس بارے میں؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنی خوبصورت بات کی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ الاسماء سکھا دیے، الاسماء، کہ میں نے تمام نام سکھا دیے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جو ظاہر چیزیں تھیں نا، مخلوق کی چیزیں تھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب سکھائی اور وہ انہوں نے چیزیں اردوہم علی الملائکہ، دیکھا نا آپ نے، اردوہم، کہ پیش کی باقاعدہ سے، وہ چیزیں مخلوق تھی تو وہ پیش کی، اور ملائکہ سے کہا کہ بتاؤ اس کے نام کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کوئی چیزیں ایسی تھی جو کہ حواس سے محسوس ہوتی تھی، تو ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہو گیا، اس پہ تو ملائکہ نے سجدہ کر دیا، یہاں تک آ گیا۔ لیکن جو چیزیں نکات اور روحانی جو باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسماء اعظم، وہ اللہ پاک نے جو نقطے ان کو سکھائے ہوں گے، اور وہ جو معارف کے باتیں ہیں اور عرفان کی باتیں ہیں وہ جو ان کو سکھائی ہیں،
اس سے ان کا رتبہ کتنا بلند ہو چکا ہوگا وہ ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں نے ابھی بھی کہا آپ کو کہ جب ہم سوچیں تو ذرا یہ سوچیں کہ ہمارے بابا جو ہے وہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے اللہ کے قرب میں رہنے والے مسجود ملائکہ تھے، وہ کتنے بڑے۔ اور جو خطا ہم لوگ ہمارے دماغ میں فوراً آ جاتی ہے کہ انہوں نے وہ اللہ کی بات ہی نہیں مانی، ایسا اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہے ہی نہیں، تمہیں ایسا کہنے گناہگار ہو جائیں گے ہم لوگ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَنَسِيَ آدم، آدم سے بھول ہو گئی۔ بھول میں تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، بھول سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بھول کی کوئی جگہ نہیں ہے شریعت میں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے، آپ کو پتا ہے نا کہ بھول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی اللہ اکبر، یہ دیکھو سب چیزوں کے نمونے آدم کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کے طرح پیش کی گئے تھے، اور بہت ساری باتیں ان میں بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو سب سے اونچا رکھا گیا، بلند قدر، اور ان کا قد بھی بڑا تھا، اور ان کو جگہ بھی اوپر دی گئی تھی، اور وہ سب لوگوں نے ان کو فرشتہ کیا، سجدہ بھی کیا ان کو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات ہے بھی صحیح۔ علم و توحید کے بعد اچھا کہتے ہیں کہ دیکھو بھی مسئلہ سمجھو، انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ پاک نے فرمایا مجھے ذرا اس کے نام بتا دو، تو کہتے ہیں کہ علم توحید یعنی اللہ کو جاننے کے بعد علم لغت سیکھنا اولا ہے، اس کے فوراً بعد انسان کو زبان سیکھنی چاہیے۔ اب زبان سے مراد ہمارے لیے زبان ہماری عربی زبان ہونی چاہیے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ جیسے اسکول میں داخل کراتے ہیں بچوں کو تو ان کو سکھاتے ہیں کون سی زبان، انگلش زبان سکھاتے ہیں، پاکستانیوں کی تو مت ماری گئی ہے، ان کے لیے جو ڈیزائن انگریز نے بنایا وہی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور آج ان کو 200 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہم پروڈیوس کر رہے، 200 سال میں کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے، تباہ و برباد کر دیا ہمیں اس لاڈ میں کالے نے۔ تو ہمیں لغت جو ہمارا طریقہ کار تھا چلا آ رہا تھا، جس سے ہمارے اکابر کو عزت ملی تھی معاشرے میں، اور وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو ہمیں وہ زبان سیکھیں، تو عربی زبان سب سے پہلے ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کی فضیلت اسی وجہ سے عطا فرمائی۔ عربی کی زبان کی بات کی جائے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، پہلا خود بتایا، پھر کہا قرآن کی زبان عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ اب یہ آرڈر ہے، احب العربہ، عرب سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو یعنی عربی سے محبت کرو۔ تو ہم لوگوں کو عربی سے کوئی شغف نہیں ہے، ہم بس ایسے ہی دور دور رہتے ہیں اس سے، حالانکہ یہی ہماری اصل ہے، پتہ نہیں ہم کن جاگ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مدعی سے دعوی پر حجت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسے ملائکہ نے اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل کا ارشاد فرمایا، انہوں نے غیب کی بحث چھیڑی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدے کی بات سے عاجز کر دیا، یعنی جس شے کو دیکھ کر بھی تمہیں معلوم نہیں کر سکتے، پھر جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں ان کا فساد کیسے تم اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ فساد کریں گے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جو چیزیں سامنے ہیں اس کے تو نام تمہیں آتے نہیں ہیں، تو جو چیز تمہارے ابھی سامنے ہوئی ہی نہیں ہے، مستقبل کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اس پہ عاجز کر دیا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو۔ اللہ اکبر، یہ سب پہ تصوف کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن حالانکہ یہاں ان کو جو ہے وہ علمی باتیں ہیں ساری۔ دراصل یہ کلمہ توبہ سے پہلے لایا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا کہتے ہیں سبحانکا، یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ سبحانکا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ توبہ سے پہلے ہوتا ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانکا تبت الیکا، میں تو پاک ہے ہر عیب سے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا سبحانکا انی کنت من الظالمین، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم اگر جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات کرنے لگے نا، ویسے بھی دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، ویسے تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد پھر ہم اپنی دعا کا شروع کرتے ہوتے ہیں۔ دعا کا طریقہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کیا کرو، اس کے بعد پھر باقیوں کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، زندہ ہوں اور مردہ ہوں، ان کے لیے دعا کرو، پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ پھر ہمیں بہت ساری دعائیں ہم نے جمع کی تھی، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اکثر جگہ پہ، ہم نے یہ پڑھایا بھی ہے بہت دفعہ۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ دعا سے اوپر ایک چیز ہے مناجات، خود کو مناجات میں عادی بنائیں، خود کو
مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کریں جیسے کسی ہمدرد سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے کوئی آپ کا دوست ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں، کھل کے باتیں کریں، کھل کے باتیں کریں، ساری رات بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، ایسی جگہ بیٹھیں، گھر کے اندر کمرے میں بیٹھیں، کمرے کے اندر کمرہ ہونا چاہیے، اس کمرے کے اندر کمرہ ہونا چاہیے، اور آپ کے خلوت خانے ہوتے خانے ہوں، اس میں آپ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، اور ایسی باتیں کریں کہ جیسے آپ نا راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہیں، اللہ کو اپنے سارے دکھ بتائیں، سارے غم بتائیں، اور وہ آپ کے سارے غم آپ اسی دعا مناجات کے دوران آپ دیکھیں گی کہ آپ کا دل یکدم سے ہلکا ہو جائے گا اور سارے راستے کھل جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ مناجات کریں، پیغمبر مناجات کیا کرتے تھے، یہ نہیں کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ میں بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، بہت دفعہ اس لیے بتایا کہ مجھے خود اس بات کا بہت شوق ہے، اور میرے مشائخ جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، وہ بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں، اور یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اصحاب کہف کو دیکھوں، پیغمبروں کو دیکھوں، تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے کہ بس جانا مجھے یہ دے دیں، یہ دے دیں، بلکہ وہ بہت لمبا سفر کر کے اللہ سے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر مدعا عرض کرتے ہیں کہ میرے کیا مدعا ہے، وہ چیز بات آخر میں کرتے ہیں۔ تو یہ چکر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مناجات سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، مناجات سے مراد مطلب سرگوشیاں ہوتی ہیں، بس آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں شروع کر دیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اچھا جی، سبحانکا سے ہم نے بات شروع کی، اس کے بعد بھی کوئی بات ہے انہوں نے کیا، یہ اتنی لمبی تفسیر کرتے ہیں، دیکھا آپ نے، خود کو تھکا دیتے ہیں، اور اساتذہ کو بھی اور شاگردوں کو بھی۔ دیکھو کتنے علوم ہیں ان کے پاس یار، کیسے لوگ تھے، ایک ایک لفظ پہ انہوں نے بات کی ہے، سبحانکا کے بعد اب انتا پہ آ گئے، کہتے ہیں انکا بھی آیا ہوا ہے، انتا بھی آیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا سارا، بہت لمبی لمبی باتیں ہیں یار۔ اچھا، یہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جس کو کسی چیز کا نہ پتا ہو تو اس کو نہیں بتانا چاہیے، یہ بات شکر ہے آ گئی، چلو یہ بات مجھے بھی پھر بھول جاتی۔ قاضی ابو یوسف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے ہارون رشید کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سلطنت کے امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قاضی بن جاؤں اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھا رہوں اور لوگوں کے مسائل حل کر، ان کو پتا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنی مرضی کے بل پاس کرواتے رہتے ہیں ان سے، سپریم کورٹ بھی وہ بھی مفلوج ہے، مفلوج اور مقید ہے، وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے سارا علم کے باوجود بھی۔ امام اعظم نے قبول نہیں کی یہ چیزیں اور کہا میں اس قابل نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں جو جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے آدمی کو کیسے قاضی بنا رہے ہیں آپ، تو بات سمجھ رہے ہیں آپ، تو انہوں نے خود کو چھڑایا، انہوں نے کہا بھی میں نہیں جانتا، بس ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن ان کے شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ہماری فقہ حنفی انہی کی وجہ سے آگے پھیلی بہت زیادہ۔ قاضی ابو یوسف نے جو ہے وہ قاضی بن گئے، اب ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے کہہ دیا لا ادری، اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اگلے بندے بھی بڑے ظالم تھے، انہوں نے کہا آپ بیت المال سے کھاتے ہیں، بیت المال کا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں لا ادری یہ بھی ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بندے نے کہا تھا کہ اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور کہتے ہو لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو اس نے پگڑی اپنی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، بتاؤ اب تم پڑھو ذرا، یہ خط پڑھو ذرا، پڑھ سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کہا بھی لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ مسئلہ، تو لوگوں نے کہا یار بیت المال کا کھاتے ہو اور کہتے ہو لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں جو کھاتا ہوں میں تو اپنے علم کے اندازے کے مطابق کھاتا ہوں، جتنا میرا علم ہے، جو میرا منصب ہے وہ میں پوری طرح سے نبھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، تو میں بیت المال سے تنخواہ لیتا ہوں، کھاتا ہوں۔ اگر جہالت کی وجہ سے مجھے کچھ ملے تو پھر دنیا میرے پاس ان گنت ہو جاتی، جہالت کی وجہ سے اگر جو مجھے نہیں پتا نا، اگر اس پہ میں کھانے لگ جاؤں تو پھر تو مجھے یہ دنیا کم پڑ جائے گی پھر مجھے دینے کے لیے۔ کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے، تو لا ادری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عالم سے ممبر پر مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، لوگوں نے کہا یہ ممبر جاہلوں کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ تو ممبر پہ آگے بیٹھ گیا اور جاہل ہے کہتا ہے لا ادری، انہوں نے کہا یار ممبر پر بیٹھنے کا شرف مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے، اگر مجھے جہالت کی وجہ سے بلندی ملتی نا تو اب تک میں آسمان پر پہنچ چکا ہوتا یہ بھی ان کی عاجزی ہے۔ آپ بات سمجھے بات کو نا، جیسے اوپر والے نے کیا کہا کہ دیکھو علم ہے تھوڑا تو تھوڑا کھا رہا ہوں،
اب اگر جہالت کو دیکھو تو اتنی زیادہ جہالت ہے میرے اندر، جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا، کہ میں تو جو ہے وہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر جہالت کی وجہ سے اونچائی پر جاتا نا تو پھر تو آسمان کراس کر چکا ہوتا، میں آگے چل چکا ہوتا۔ یہ باتیں پھر ایسے ہی جواب ملتے ہیں پھر یہ جاہلوں کو، ان کو نہیں پتا کہ لا ادری کہنے والا آدمی ہی عالم ہوتا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے، ورنہ جاہل ہوتا تو کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں سارے مسائل، ابھی سارے مسائل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ زیادتی ہے۔ بہرحال یہ وہی کل والی باتیں بھی ہیں، ساری یہاں سے لی گئی ہے، بہت عجیب عجیب باتیں۔ دیکھو یہ حدیث شریف ذرا سنیے گا جاتے جاتے، کہ والد، کعبہ اور قرآن پاک اور عالم دین کی زیارت عبادت ہے، صرف دیکھنا۔ والد، والدین دونوں، والدین کو دونوں کو رکھو، کعبہ اور قرآن پاک، عالم دین کی زیارت جو ہے عبادت ہے۔ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری یعنی نبی کریم کی زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ گویا دنیا میں میری مجلس میں بیٹھا، اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک یہ ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اہل علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت پڑھنے اور 1000 مریض کی تباہ پرسی اور 1000 جنازے کی حاضری سے افضل ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا تلاوت قرآن سے بھی؟ آپ نے فرمایا قرآن علم کے بغیر نفع نہیں دیتا، قرآن علم کے بغیر نفع نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اب یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں دیکھا نا ہم نے کہ علم کے وجہ سے جو ہے آدم کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے، تو عالم کی شان بہت بلند ہے۔ اب اس پہ ساری انہوں نے پھر بہت ساری باتیں کی، اور وہ کل والی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ بھی وہ حدیثیں بھی یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد تفسیر صوفیانہ شروع کرتے ہیں، پھر وہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے نہ پڑھا سکتا ہوں، کہ اسماء کیا کیا سکھایا گیا، آدم کو کیا سکھایا گیا، اسماء روحانیات والملکوتیات، اسماء الجسمانیات، اسماء الالہیات، یہ ملکوتی، ناسوتی، یہ سارے جتنے بھی ہے عالم ہیں، ان تمام عالموں کے تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ وہ سارا کچھ یہاں لکھا بھی ہوا ہے، سارا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اوہ، بہت ساری باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، اس کو بھی ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، کل بھی میں آپ سے پوچھوں گا کل انشاء اللہ تعالیٰ کہ کون سی تفسیر آپ کو زیادہ پسند آئی، پھر ہم اسی کو لے کے چلیں گے انشاء اللہ۔ کافی ہے جی، بہت میں بھی تھک گیا ہوں، 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں۔ کوئی فائدہ ہوا آپ کو احباب اس کا؟ آمنہ سر یہ بہت ہی اچھا تھا، مجھے تو میرا خیال ہے بہت کچھ پتہ ہی نہیں تھا جو آج پتہ چلا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی مجھے اس تفسیر کو پڑھ کے زیادہ مزہ آیا۔ ہاں، تفسیر روح البیان شاندار۔ جی اور سر۔ جی، بشرا بھی آئیے 1-2 منٹ کے لیے۔ بشرا، مزہ آیا؟ جی سر، بہت نالجبل تھا۔ تو نالج کے لیے ٹائم پہ آنا ضروری نہیں ہے، 9 بجے۔ سر وہ اتفاق سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، وہاں سے واپس آئے تو الارم بج رہا تھا، میں نے تو کلاس کا الارم بھی لگا لیا ہے اس پر۔ کیا ٹائم لگایا الارم کی؟ کیا ٹائمنگ لگائی آپ نے؟ سر 9 بجے اور ایک 10 بجے۔ بس اس کو ذرا اس کو چینج کر دیں۔ آمنہ بتاؤ کیا الارم لگایا آپ نے؟ سر میں نے 10 منٹ پہلے کا لگایا ہوا ہے، ہاں بشرا، 9 دیکھا آپ نے؟ بجنے میں 10 منٹ۔ بشرا 10 منٹ پہلے کا لگاؤ جی جلدی سر، سے، جی آٹھ سر، جی پچاس پہ لگاؤ، 8:50 پہ لگاؤ فوراً سے پہلے، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ ہاں یہ بہت اچھا ہو گیا۔ منیبا بھی آئی الحمدللہ، وہ بھی، رضوان بھائی بھی آ گئے بعد میں، ہیرا بھی بعد میں آئی ہے۔ یار یہ جلدی آیا کرو تو ہم جلدی شروع کر دیا کریں گے، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ نا انہوں نے علوم کے نا ایسے ذخیرے ڈال دیے ہوئے ہیں یار، کہ بندہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے۔ اب دیکھو یہ جو ہمارا طریقہ کار بن گیا نا، گھنٹہ پڑھنا یا آدھا گھنٹہ پڑھنا، یا اسکول میں پڑھتے ہیں کلاس 2 کلاس، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اساتذہ کے پاس، 30-30 سال پڑھتے تھے، 36-36 سال پڑھتے تھے، 18-18 سال پڑھتے تھے۔ وہ یہ چیزیں ہوتی تھی نا، کیسے ختم کریں ایک آیت؟ اگر آپ ایک دن میں ختم نہیں کر پاتے، تفسیریں نہیں پڑھ سکتے، ایک تفسیر نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اندازہ کریں کہ کیسے ختم کریں گے اتنی چھوٹی زندگی میں۔ تو اس لیے پھر ہمارے علماء جو آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، وہ کیسے آ رہے ہیں کہ ان کو احاطہ ہی نہیں ہوتا ان کا علوم پہ، اور شارٹ کٹس میں لے کے جاتے ہیں، نوٹس پڑھا پڑھا کے سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے تفسیریں جو پڑھائی وہ نوٹس کے طریق پہ تھی نا۔ اب یہ دیکھو اگر ہم ایسے پڑھنے لگ جائیں تو ایک آیت بھی ہم ایک ہفتے میں نہیں پڑھ پائے ابھی تک، اندازہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو علوم کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔
اب بس یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تفسیر روح البیان ہے، یہ بھی ہے اور ساتھ میں اور بھی ہیں، ان کے نا بعد میں نا تخریج بھی ہوتی ہے کہ کہاں کون سی بات کس کتاب سے لی گئی ہے. یہاں تو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ساتھ میں دیا ہوتا ہے انہوں نے کہ میں نے فلاں کتاب ساری لی ہوئی، یہاں سے لی ہے، یہاں سے لی ہے، وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہاں پہ. بہرحال بہت شاندار ہے، اور ہم انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے انشاءاللہ. سر سرات الجنان بھی تو ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے تفسیر. کون سی؟ کیا دوبارہ بتائیں. تفسیر سرات الجنان. ہاں وہ تفسیر جنان بھی ہمارے پاس ہے نا، یہ دیکھو ہم یہاں سے پڑھتے رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہے. ہم اصل میں ایک یہ تفسیر ایک تو سرات الجنان پہ ہے، یہ دیکھیں سرات الجنان یہ جو نا چل رہی ہے، یہ دعوت اسلامی والوں کی چل رہی ہے، لیکن ہم نے اس کے علاوہ ساری پڑھی نا. ہم کوئی 12 تفاسیر سے پڑھ رہے تھے، اور ابھی جو میں نے آپ کو یہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی تفاسیر یہاں ساری ان کا نا خلاصہ دیا ہوتا ہے ان کا. اور ہم نے جو ہے وہ عربی کی طرف گئے ہم لوگ، اور ہم نے کہا کہ ہم ذرا میں آپ کو ریئل تفاسیر دکھاؤں کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کتنا ذخیرہ ہوتا ہے ان میں لکھا ہوا. تو چلو جتنا بھی پڑھ سکیں انشاءاللہ اس سے پڑھتے رہیں گے. میرا یہ خیال ہے لڑکیوں کے آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں، زندگی ایسی بھی ہم ختم نہیں کر پائیں گے، پڑھتے رہیں گے بس جتنا بھی دن کا ہوتا رہا. انشاءاللہ کل نئی آیت لیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. اب سے شیطان آئے گا، شیطان سجدہ نہیں کرے گا. تو ہم وہ آیت کل پڑھیں گے، اور اس کے بعد بی بی حوا آئے گی، شاید ان کا ذکر نہ آ سکے چونکہ جتنی تفاسیر میں یہ جاتے ہیں تو مشکل سے ہی ہم پہنچیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے ہم لوگ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے، وہ پہلے سے ہی اللہ کے ہاں کافر تھا. اس بات کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. سلامت رہیں، خوشباش رہیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ. جی کہ رضوان بھائی کوئی بات نہیں، رضوان بھائی کوئی بات نہیں. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.